الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ اگلی سیریز آف لیکچرز ہے قرآن اردو ٹرانسلیشن ورڈ بائی ورڈ۔ میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے۔ اب اگلی آیت پہ چلتے ہیں۔ پیچھے جو ہم نے چھوڑا تھا سورہ بقرہ چل رہی ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ان بے شک الذین لوگ آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا اور عمل کیے، صالحات صالح عمل نیک کام، واقاموا الصلاة اور قائم کی نماز، وآتوا الزکاة اور زکوٰۃ دیتے رہے، لہم اجرہم لہم ان کے لیے، اجرہم اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کی طرف سے، ولا اور نہ خوف ہوگا، علیہم ان کو، ولا اور نہ ہم وہ، یحزنون رنج حزن ہوگا ان کو۔ سمپل سی بات ہے، سمپل سی آیت ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، نمبر 3 کا نماز رکھی، قائم کی، نمبر 4 زکوٰۃ دیتے رہے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان کو نہ خوف ہوگا نہ ہو غم ہوگا۔ اگلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ یا ایھا الذین، اے ایمان والو، آمنو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ اللہ سے تقوی کرو، ڈرو یعنی، وذروا اور چھوڑ دو، برات کرو، ما جو باقی رہ گیا، من الربا ربا سود، ان اگر تم مومن ہو۔ پھر سے سمپل سی آیا تھا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اور جو تمہارا سود ذمے رہ گیا، باقی رہ گیا ہے، مطلب لوگوں کو لینا ہے، اس کو معاف کر دو، اور اگر تم ایمان والے ہو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذِنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ اگلی آیت، فَإِن پھر لَمْ تَفْعَلُوا لم نہیں تفعلوا عمل کیا تم نے، فَأْذِنُوا تو تیار ہو جاؤ، بِحَرْبٍ جنگ کے لیے، کس سے؟ من اللہ اللہ سے، وَرَسُولِهِ اور اس کے رسول سے، وَإِن اور اگر، اور ان اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ تو پھر کیا ہوگا؟ تم حقدار ہوگے، رؤوسُ اصل سرمائے کے، اموالکم اصل، رؤوسُ اموالکم مال کے، لا تظلمون اور نہ ظلم کرو، ولا تظلمون اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ ترجمہ کرتے ہیں، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا، یعنی سود نہ چھوڑا، تو پھر اللہ سے اور اللہ کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ نے سود لینے کو اللہ اور اللہ سے رسول سے جنگ کہا ہے، اور لیکن اگر تم توبہ کر لو تو تم صرف اصل جو سرمایہ ہے، اصل مال ہے تمہارا، اس کے حقدار ہو، اوپر والے سود کے نہیں۔ نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ یہ بہت خطرناک آیت ہے۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظَرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَإِن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں۔ آگے فرمایا، وَإِن كَانَ اور ان اگر، کان ہو، ذو عسرت تنگ دستی، غربت، فنظرتن تو پھر مہلت دو، الی میسرہ کب تک؟ میسرہ جب تک وہ خوشحالی نہ اس بندے کو آ جائے۔ قرض کی بات ہو رہی ہے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا اور اگر تصدقوا صدقہ کر دو، خیرن
تو زیادہ بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون اگر تم علم رکھتے ہو، جانو۔ اچھا ترجمہ کرتے ہیں۔ اور اگر، اچھا یہ اس کے بارے میں بات ہے جس کو تم نے قرض دیا، اور اگر قرض دار بیچارہ تنگ دست ہو، تنگی میں ہو، اسرت تنگی، تو پھر کیا کرو؟ تو تم اس کو مہلت دو کہ وہ اس کی حالت، مالی حالت بہتر ہو جائے۔ اسرا، میسرا، لفظ اسرا تنگی ہے اور میسرا خوشحالی ہے، تو وہ بہتر ہو جائے، اس کو رزق میں اللہ برکت کر دے یا خوشحال ہو جائے، تو اس وقت تک مہلت دے دو۔ اور اگر تم اس کو معافی کر دو، صدقہ ہی کر دو، تو یہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ خیر کی بات ہے تمہارے لیے، اگر تم جانو۔ اگلی آیت، وَاتَّقُوا يَوْمًا تَرْجُونَ فِيهَا إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ وَاتَّقُوا اور ڈرو، یومن اس دن سے، ترجونا جب تم رجوع کرو گے، فیہ میں، الی اللہ اللہ کے حضور، ثم پھر، توفا کلو نفس ہر نفس کو، توفا پورا دیا جائے گا، ما کسبت جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون اور ان پر ہرگز ظلم نہیں ہوگا۔ یہ بڑی خطرناک آیت ہے، بہت خطرناک آیت ہے، اور میری تحقیق کے مطابق یہ شاید آخری آیت تھی قرآن پاک کی، کیونکہ اس دن جب ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے ویلکم کیا، تو دیکھا کہ آپ بہت ہی زیادہ پریشان ہیں، غمگین ہیں، چہرہ اترا ہوا۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کیا ہوا، آپ آج مطلب پنجابی کہہ لو ٹھلے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا عائشہ آج ایک تو وہی آنا بند ہو گیا، اور ایک وہ آیت اتری ہے کہ جس سے میں بہت زیادہ ہو گیا ہوں۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھا کیا آیت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے کہا ڈرو اس دن سے کہ جب تم میرے پاس آؤ گے، اللہ اللہ کی طرف آؤ گے، پھر پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ہر اس شخص کو اس نے جو کچھ کیا۔ اور یاد رکھو، اور اللہ ہرگز ظلم نہیں کرتا، اور اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ دوستو مار کر لیں اس آیت کو، میں پھر پڑھتا ہوں، اور ڈرو اس دن سے کہ جب تم لوٹ کر میرے پاس آؤ گے، یوم محشر کو، پھر تمہاری کرتوتوں کا، تمہارے عملوں کا، ما کسبت جو تم نے کیا، اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر ہرگز ظلم نہیں کیا جائے گا، لا یظلمون ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس دن انصاف ہوگا، اللہ کی رحمت جو ہے وہ دنیا میں ہے، آخرت میں اس کی رحمت نہیں ہوگی، اس وقت یوم حساب ہوگا، اس وقت صرف عدل کیا جائے گا۔ اس لیے دوستو سوچ سمجھ کے ہر عمل کرو دنیا میں۔ اگلی آیت پہ طرف چلتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا تدینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ یکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یابا کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلا یکتب وَلْيُمْلِلْ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمَلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَاهِدِينَ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن يضل أحدهما فتذكر أحدهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسموا
अन तक्तबुहु सगीरन औ कबीरन इला अजलिही ज़ालिकुम मक़सतु इंदल्लाह व अक़वामुश लिश्शहादति व अदना अल्ला तर्तबू इल्ला अन तकून तिजारतन हाजिरतन तुदैरूनहा बैनकुम फलैसा अलैकुम जुनाहन अल्ला तक्तुबूहा व अशहिदू इज़ा तबय्यतुम वला युज़ार कातिबुन वला शहीदुन व इन तफ़अलू फ़इन्नहु फ़ुसूक़ुन बिकुम वत्तक़ुल्लाह व युअल्लिमुकुमुल्लाह वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। बहुत लंबी आयत है, पहले हमने छोटी छोटी आयतें पढ़ी हैं, अब लंबी आयत है और इसको अब लफ्ज़ ब लफ्ज़ पहले करते हैं। या अय्युहल्लज़ीन, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, इज़ा जब, तदायनतुम लेन देन करो, बिदैन उधार का, इला अजलिन मुसम्मिन, अजलिन मुसम्मी कहते हैं मुकर्रर मुद्दत, मईन मुद्दत तक। तो फिर क्या फरमाया, फक्तबू, उसे लिख लिया करो, तहरीर में ले आया करो। हालांकि जब कुरान नाज़िल हो रहा था कागज़ नहीं था, लोग मुख्तलिफ चीज़ों पे लिखते थे, पत्तों पे लिखते थे, हड्डियों पे लिखते थे, खालों पे लिखते थे वगैरह वगैरह, जिस तरह कुरान उस वक्त भी इकट्ठा इस तरह किया गया था। वला यक्तुब, और ये जो लिखाई है ये लिखत पढ़ करे, बैनकुम, तुम्हारे दरमियान, कातिबुन, लिखने वाला, कातिब हम जानते हैं लिखने वाला, उर्दू का लफ्ज़, बिल अदल, इंसाफ के साथ, अदल के साथ, वला, और ना, या बकातिबुन, तो लिखने वाला इनकार न करे, अई यक्तुबा, लिखने से इनकार न करे, कमा, जैसा, अल्लामहुल लाहु, जैसे अल्लाह ने उसको इल्म दिया, फल यक्तुब, उसी तरह लिखे, वला युस्लिल, और वला युस्लिल लजी, और वो लिखवाए, अलैहुल हक्का, हक के साथ, वला यत्तकिल्लाह, और डरो अल्लाह से, यत्तकिल्लाह तकवा से, डरो अल्लाह से, रब्बहु, जो रब है सबका, वला यबखस, और ना, वा ला, और ना, यबखस, कमी बेशी करे, मिनु शैय, इसमें ज़रा भी, फ़इन काना अल्लज़ी अलैहिल हक्कु, फिर अगर वो शख्स जिस पर हक भी है, हक को कर्ज भी लिखा है तर्जुमा में, लेकिन हक भी लफ्ज़ लिखते हैं, जिस पर अगर हो, जिस पर वो हक पर, सफ़ीहन कम अकल, ज़रा कम इल्म, व ज़ईफ़न, और कमज़ोर हो, ज़ईफ़ हो, अवलो यस्तती, और इस्तिताअत ना रखता हो, आई युमिल्ला, कि वो लिखवा सके, हुआ खुद, फल युमलिल, तो लिखवाए उसको, वलियो, उसका कोई वली, इसका या बड़ा या दोस्त हो, बिल अदल, अदल के साथ, इंसाफ के साथ, वस्तशहिदू, शहादत है, और गवाह बनाओ दो, वस्तशहिदू शहीदैन, दो शहीदीन, दो गवाह, मिन रिजालिकुम, अपने मर्दों में से, फ़इल्लम, फिर अगर यकूना, ना, फिर अगर ना, यकूना, मौजूद हो, रजलैन, दो मर्द, तो फिर क्या करो, फरजलुन, तो एक मर्द, व अमरतानी, और दो औरतें। यानी इस आयत पे बड़ा शोरो गोगा होता है, औरत की कमी, औरत की कम अकली पे। बहुत से लोग, मुसलमान भी पढ़े लिखे लोग, इस पर एतराज़ करते हैं कि जी हैं, दो मर्दों की गवाही, दो औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर, तो इस पर हम बात भी करेंगे।
ممن ترزونا، ایسے لوگوں میں سے، ترزونا جن سے تم راضی ہو، من الشہداء بطور گواہ، این ذلہ، اچھا یہ کیوں دو عورتیں کہ اگر بھول چوک ہو جائے، احدہما ایک ان میں سے، فتذکرہ تو دوسرا یاد دہانی کرا دے، احدہما ان میں سے ایک، الاخرى دوسری کو، جواب آ گیا، ولا اور نہ، یا با انکار کریں، شہداء گواہ، اذا ما جب وہ دعوت پر بلائے جائیں، ان کو بلایا جائے، دعوت دی جائے، ولا تسلو اور نہ تساہل کریں، تساہل کہتے ہیں سستی کو اردو کا لفظ، اور نہ تساہل کریں، ان تکتبو تحریر لکھنے میں، صغیرن چاہے چھوٹی ہو، اور کبیرن یا بڑی ہو، الی اجلہ میعاد کے ساتھ، ذالکم یہ اقسط انصاف ہے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، و اقوام اور لشہادت ہے، و اقوام اور درست ہے، شہادت کے لیے، وہ ادنا اور قریب ہے، اللہ اس کے، ترتبو کہ نہ پڑھو تم شک شبہ میں، اللہ ہاں، ان تکونا یہ کہ تجارتاً نہ تجارت ہو، حاضرتاً ترتبو، اللہ ان تکونا ہاں یہ کہ ہو لین دین، تکون ہو تجارتاً تجارت یعنی جو بھی لین دین کرنا ہے، حاضرتاً دست بدست، حاضر سے، تدیرونہ جس طرح تم لیتے دیتے ہو، بینکم آپس میں، فلیسا تو نہیں ہے، علیکم تم پر، جناحً گناہ، اللہ نہ تکتبوها لکھنے میں، وشاہدو اور گواہ کرنے میں، اذا جب، تبیاتم تم سودا کرو، ولا اور نہ، یزار ضرر دیا جائے، ستایا جائے، کاتبن کاتب کو، ولا شہیدن اور گواہ کو، وَأَن تَفْعَلُوا اور اگر تم ایسا کرو گے، فَإِنَّهُ فَسُوقٌ تو یہ ہوگی، فسوقن سخت گناہ کی بات، بکم تمہارے لیے، واتقوا اللہ اور ڈرتے رہو اللہ سے، وَلِيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ اللہ سکھاتا ہے تم کو، علم دیتا ہے تم کو، واللہ بکل شیء اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے، جاننے والا ہے، قادر ہے۔ تو یہ دوستو ایک لمبی آیت ہے لین دین کے معاملے میں، اس کے اصولوں کے بارے میں، اس میں کیا کیا اصول ہیں وہ سب اس میں بیان کریں گے۔ یہ لفظ بلفظ ترجمہ تھا، اب ہم اس کے اوپر ساری تفصیل سے بات کرتے ہیں ترجمے میں۔ اے ایمان والو، جب تم کوئی لین دین کرو آپس میں کسی بھی قسم کا، تو پھر اللہ تمہیں کیا نصیحت کرتا ہے، تو اس کو لکھ لو، ٹھیک، اور تمہارے درمیان لکھنے والا کاتب ہو، اور وہ انکار نہ کرے، اور وہ انصاف کے ساتھ لکھے، عدل کے ساتھ لکھے، سچ لکھے، جیسا کہ اس کو سکھایا ہے اللہ نے، اور تحریر لکھوائے وہ شخص جس پر قرض ہے، یعنی ایک قرض ہے، ایک قرض خواہ ہے، ایک قرض دینے والا ہے، قرض لینے والا ہے، تو قرض جو لینے والا ہے، جس پہ اوپر قرض ہے، وہ لکھوائے، اور چاہے کہ اسے اللہ سے، اور ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے، اور کوئی کمی بیشی نہ کرے اس میں ذرا بھی، آگے پیچھے ہیرا پھیری نہ کرے،
جو کہ ہم پاکستانی بہت زیادہ کرتے ہیں. اور اگر وہ شخص کم عقل ہے، کم علم ہے، کمزور ہے، ضعیف ہے اور استطاعت نہیں رکھتا لکھوانے کی کہ خود لکھوائے، تو اس کا ولی جو ہے انصاف کے ساتھ خود لکھوا دے. اور پھر اگلی شرط کیا ہے کہ 2 گواہ بنا لو، مردوں میں سے 2، اور اگر 2 مرد ہیں تو 1 مرد اور 2 عورتیں، اس لیے کہ عورتوں کا یہ کام نہیں ہے. اب ایک سچویشن ایسی ہو گئی ہے کہ 2 مرد نہیں مل رہے، تو پھر اللہ نے حکم دیا کہ اگر 1 مرد ہے تو اس کے ساتھ 2 عورتیں کر دو. عورتیں گھریلو کاموں کے لیے ہوتی ہیں. تو اللہ کا مطلب یہ ہے سمجھانے کا، عقل دینے کا، ایڈوائز نصیحت کرنے کا کہ عورتیں ان چیزوں میں پڑتی نہیں ہیں. تو اگر ان کو رکھو تو ان 2 کو رکھو، تاکہ اگر ایک بھول جائے، جو کہ عموماً ہو سکتا ہے، گھر کے کاموں میں بھول جائے، تو دوسری اس کو یاد کرا دے. صرف اتنی سی بات ہے جس پہ اتنے اتنا شور ہوگا، مغرب میں بھی ہے اور ہمارے ماڈرن کلچر میں بھی ہے، ماڈرن لوگوں میں بھی ہے، تو وہ یاد کروا دے. اتنی سی بات ہے. اور نہ انکار کریں گواہ. اگلی شرط کیا ہے کہ اگر گواہ نے اب مسئلہ بن گیا، قاضی کے پاس جانا پڑا، تو گواہ انکار نہ کرے، نہ کاتب انکار کرے قاضی کے پاس جانے کی. نہ انکار کریں گواہ جس وقت وہ بلائے جائیں، اور نہ ہی سستی کریں تحریر لکھنے والے، چاہے چھوٹی اور بڑی ہو، اور وہ ایک معینہ مدت کے لیے لکھنی ہے. پھر فرمایا کہ تمہارا ایسا کرنا اللہ کے نزدیک انصاف ہے اور درست طریقہ ہے، شہادت کے لیے بھی اور لکھنے والے کے لیے بھی. اور نہ پڑو شک و شبہ میں. ہاں یہ کہ لین دین اگر دست بدست ہو تو دوسری بات ہے، اس طرح تم لیتے رہتے ہو آپس میں، سو نہیں ہے تم پر کچھ گناہ نہ لکھنے میں. اور گواہ کر لیا کرو جب تم سودا کرو، بے کرو، لفظ بے آیا ہے. اور نہ ستایا جائے لکھنے والے کو اور نہ گواہوں کو. اگر ایسا کرو گے تو بے شک یہ سخت گناہ کی بات ہے. ڈرتے رہو اللہ سے، اور وہ تمہیں علم دیتا ہے، اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں. تو دوستو، یہ بہت خوبصورت آیات تھیں. دنیاوی معاملات میں اللہ تعالیٰ ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں کہ تم نے کس طرح لین دین کرنا ہے. دیکھتے میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ.